أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ گفتگو ہو رہی ہے. کل میں نے بسم اللہ کی تفسیر اور فضائل پہ گفتگو کی تھی اور آج اس کے بعد والی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آپ تعریف کریں اس کی خوبیوں کی بنا پہ. اس میں کئی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے جب کسی کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں. اور الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی کہ جو بھی تعریف دنیا میں کی جائے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم لوگ تو اوروں کی بھی تعریف کرتے رہتے ہیں، بیگم کی تعریف، والدین کی تعریف، اولاد کی تعریف، مالداروں کی تعریف کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی تعریف بیان کی جائے تو جس خوبی کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کریں گے وہ خوبی عنایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے ہر خوبی کے اوپر جو بھی تعریف کی جائے در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے. تو تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اور الحمدللہ میرے بھائیو بڑا ہی عظیم کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، کہ اگر الحمدللہ کہا جائے تو اس سے ترازو بڑھ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت حساب کتاب ہوگا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہماری نمازیں تولی جائیں گی، ہمارے روزے تولے جائیں گے، ہمارے وہ الفاظ، وہ اذکار جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یہ تولے جائیں گے. اور اس حدیث میں آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ الحمدللہ کہنے سے ترازو بڑھ جاتا ہے. اور فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. اور اگر کوئی الحمدللہ کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہے تو آسمان و زمین کے مابین جتنا خلا ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کلمات کی کتنی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اس کا اندازہ آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ یہ کلمہ کہنا سکھایا ہے، یہ کہنے کی ترغیب دی ہے. چنانچہ چھینک آنے پہ آپ فرماتے ہیں کیا کہا جائے؟ الحمدللہ کہا جائے کہ میں اس موقع پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. رات کو آپ سوتے ہیں اور صبح اگر آپ خیریت سے اٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. جناب حذیفہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوا کرتے تھے تو آپ یہ کلمات کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا. رات کو جب سوئے تھے گویا کہ ہم فوت ہو گئے تھے. صبح اٹھانے والا جو اللہ ہے، دوبارہ زندگی دینے والا جو اللہ ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے پاس قبروں سے اٹھ کر پیش ہونا ہے. تو
تو جب بھی ہم نیند سے بیدار ہوں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنا عظیم ہے ہمارا دین جس نے قدم بے قدم ہماری رہنمائی کی ہے. کب کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، کون سے کلمات کہنے ہیں، کیسے سونا ہے، کس کروٹ پہ سونا ہے، منہ کدھر ہونا چاہیے. کتنا عظیم یہ دین ہے. اور جو دین اسلام کی نعمت سے محروم ہیں وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. چاہے آپ میں سے کئی ان پہ رشک کرتے ہوں کہ جناب بڑی ترقی کیے ہوئے ہیں، نہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے. صبح اٹھیں گے، نیوز پیپر پکڑیں گے اور باتھ روم میں داخل ہو جائیں گے. پیشاب پخانہ بھی کر رہے ہیں، نیوز پیپر بھی پڑھ رہے ہیں، اور کئی چائے بھی ادھر ہی پینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جانوروں کی زندگی ہے. کہاں اسلام کی پاکیزہ زندگی؟ صبح اٹھیے، یہ دعا پڑھیے، اس کے بعد وضو کیجئے، آپ کا ناک صاف ہوگا، آپ کا منہ صاف ہو جائے گا، آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے، یہ جراثیم منہ سے باہر نکل جائیں گے، یہ سارے اعضاء آپ دھوئیں گے، آپ فریش ہو جائیں گے، تازہ دم ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے سجدہ کریں گے. کتنا عظیم دین ہے یہ. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس کے بعد یہ کلمات کہے، یہ الفاظ کہے: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے مجھے یہ کھانا دیا اور جس نے مجھے یہ رزق میری بغیر کسی قوت کے دیا. میرا اس میں کوئی زور نہیں تھا، یہ اللہ کا کرم تھا. جی ہاں میرے بھائیوں، صبح و شام بڑی آسانی کے ساتھ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ اپنے مال پہ، اپنے ڈالروں پہ، اپنے پاؤنڈ پہ ناز نہ کریں، فخر نہ کریں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جہاں پہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈالر لے کر پھر رہے ہوتے ہیں لیکن کھانا پھر بھی نہیں ملتا. کئی ممالک کے حالات ایسے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو، یہ رزق یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس پہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اگر آپ کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے، جوتا پہنتے ہیں، نیا جوتا، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے یہ کپڑے دیے، مجھے یہ جوتے دیے، اور یہ کپڑے اور یہ جوتے اللہ کا رزق ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رزق ہیں. اور یہ رزق اللہ نے میرے بغیر کسی قوت کے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے. تو قدم بے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے. اور یاد رکھیے، جب آپ اس انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں مزید اپنی نعمتیں دوں گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں جسے امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں درج کرتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ آپ یہ مانیں، یہ اعتراف کریں، اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو. میری ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہترین دعا. تو الحمدللہ دعا کیسے ہو گئی؟ یہ راز کھولیے ذرا کہ الحمدللہ دعا کیسے ہو گئی. دعا میں تو آپ کچھ مانگتے ہیں، الحمدللہ کا تو معنی ہے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. جی ہاں، اگر آپ مخلوق میں سے کسی عام سخی آدمی کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا مال دیتا ہے، فلاں آدمی کو اس نے اتنا دیا تھا، فلاں آدمی کو اتنا دیا تھا، میں پچھلے سال آیا تھا مجھے اتنا دیا تھا، تو وہ سخی کیا کرے گا؟ وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں یہ دراصل دعا ہے.
آپ کچھ اور لینا چاہتے ہیں. یہ مخلوق کا حال ہے. اور اللہ جو خالق ہے وہ اللہ سمجھتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریفیں کیوں بیان کر رہا ہے, یہ کیا چاہتا ہے, اسے کس چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے بھائیو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال, بس یہی کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, سبحانک تو ہر کمزوری سے ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ہی اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہوں. اپنی غلطی کا اعتراف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعلان, اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے کا اعلان, یہ کلمات بار بار کہتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ رب دلوں کے بھید جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ میرا بندہ یہ الفاظ کیوں کہہ رہا ہے. اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو بھی آدمی مچھلی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام والے الفاظ کہے گا, جو الفاظ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہے تھے وہ کہے گا, اللہ اس کی ہر دعا قبول کرے گا. حالانکہ آپ یہ الفاظ کہتے ہوئے بظاہر کچھ بھی مانگ نہیں رہے, لیکن اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ یہ کلمات کیوں کہہ رہا ہے. تو اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ بہترین کیا ہے, دعا ہے. لوگ کہتے ہیں مدینہ مکہ والے نماز کے بعد دعا نہیں کرتے. کیوں یہ سب دعا کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ نہیں کرواتے, کیونکہ نماز دعا ہے, یہ الحمدللہ دعا ہے, سورہ فاتحہ دعا ہے, سجدے میں ہم دعائیں کرتے ہیں, اتحیات میں ہم دعائیں کرتے ہیں, دو سجدوں کے مابین دعائیں کرتے ہیں. نماز دعا ہے, الحمدللہ دعا ہے. بلکہ آپ کہہ رہے ہیں بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جہان کتنے ہیں؟ جہان بہت زیادہ ہیں. یہ انسانوں کا جہان ہے, وہ فرشتوں کا جہان ہے, وہ جنوں کا جہان ہے, یہ پرندوں کا جہان ہے, یہ نباتات کا جہان ہے, یہ پتھروں کا جہان ہے, یہ مٹی کا جہان ہے, یہ ریت کا جہان ہے, یہ پہاڑوں کا جہان ہے, یہ آسمانوں کا جہان ہے, یہ زمین کا جہان ہے, یہ پانی کا جہان ہے. جہان ہی جہان ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو, سچ پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اسی پہ انتہا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں, تیرے رب کی مخلوقات کتنی ہیں, یہ تیرا رب ہی جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا. شمار کرنا بات کی بات ہے. کس جہان میں, مثلا انسانوں کا جہان لے لیں, کتنے انسان ہیں. آج ٹیکنالوجی کا بڑا نام ہے, سائنس کا بڑا نام ہے, لیکن آج بھی انسان نہیں جانتے کہ ہم کتنے ہیں. کتنی مشکل سے آج کل آپ کے ملک پاکستان میں مردم شماری ہو رہی ہے. کتنے مہینوں کے بعد رزلٹ آئے گا, پھر بھی شکوک و شبہات ہوں گے, پھر بھی یقینی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. یہ ایک ملک کا حال ہے, باقی ممالک کی بھی یہی صورتحال ہے. ایک گاؤں میں لوگ شمار کرنے مشکل ہو جاتے ہیں, ایک شہر میں لوگ شمار کرنے مشکل ہو جاتے ہیں, ایک جلسے میں لوگ شمار کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک جہان ہے. پھر جنوں کا جہان الگ ہے, فرشتوں کا جہان الگ ہے, اور نباتات کا جہان الگ ہے, درختوں کا جہان الگ ہے, ہر درخت کی نوعیت کا جہان الگ ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس سے اللہ کے علم کی گہرائی کی جھلک بھی دیکھ لیجئے. ایک درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں, درخت کے مالک کو معلوم نہیں ہے, اللہ کو معلوم ہے. آج رات کتنے پتے پیدا ہوئے, کتنے جڑ گئے, درخت کے مالک کو یہ بات معلوم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جس کو علم ہوگا میری کون سی مخلوق کہاں پہ ہے وہی پالے گا. جس قبر والے کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ کسی ایک انسان کو نہیں پال سکتا, اور تم کہتے ہو کہ پورے جہان کو پال رہے ہیں. کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے دلوں کے بیدوں کو جاننا ضروری ہے. کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے
یہ واجب ہے کہ آپ سننے والے ہوں کہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، آپ دیکھنے والے ہوں کہ کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ قبر والوں کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اور آپ یہ کہیں کہ ہمیں 5 کلو کا بیٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی شہید ہو، کوئی صدیق ہو، شان جتنی بھی بلند ہو، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ چھوٹی سی کھجور ہے، اس کے مالک نہیں ہیں۔ کھجور کے اوپر جو وہ حصہ ہے جس کو ہم کھاتے ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں جو تم کھجور کا حصہ کھا لیتے ہو اس کے نیچے بھی ایک جلی سی رہ جاتی ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو بیٹا دیتے ہیں، تم کہتے ہو غوث اعظم ہے، تم کہتے ہو داتا ہے۔ کتنی ہٹ درمی اور بے شرمی والی بات ہے کہ ساری زندگی اللہ کا کھاتے ہیں اور ان نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہیں۔ بیٹا اللہ دے، نام رکھے پیراں دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ یہ کہو تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ایک انسان کو نہیں، سب انسانوں کو نہیں بلکہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ماں بچے پہ رحم کھاتی ہے، جانور ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہیں۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے رحمت کے باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس رحمت کی وجہ سے جس پہ چاہے گا رحم کرے گا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک تک پہنچ رہی ہے، ہر کوئی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے صرف دنیا میں فائدہ اٹھا سکیں گے، روز آخرت انہیں اللہ کی رحمت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، روز آخرت کے مالک ہیں، روز سزا کے مالک ہیں، بدلے والے دن کے مالک ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا مالک کون ہے، آج مالک کون ہے؟ اگر اس دن اللہ مالک ہے تو آج مالک کون ہے؟ آج بھی اللہ ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دے رکھی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے، کوئی پورے ملک کا مالک ہے، کوئی اپنے گاؤں کا مالک ہے، کوئی اپنی زمین کا مالک ہے، کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، کوئی چند روپے کا مالک ہے، کوئی چند برتنوں کا مالک ہے، کوئی چند جانوروں کا مالک ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے۔ اگرچہ یہ ملکیت کس نے دی ہے؟ حقیقی مالک یہاں بھی کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی مالک ہیں۔ لیکن روز قیامت یہ صورتحال ہوگی۔ 24واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بولے، کوئی حرکت کرے، کوئی داتا ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی غوث اعظم ہونے کا دعویٰ کرے، لمن الملک اليوم، آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ مالک ہے، کوئی ذرا بھر کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی بھی انسان، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
کوئی بھی انسان، اس میں ولی بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، اچھے بھی آ گئے، برے بھی آ گئے، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی انسان کسی کے لیے کسی بھی ذرہ بھر چیز کا مالک نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کے لیے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، بلکہ خود آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مال میں خیانت نہ کرنا، مال میں خیانت نہ کرنا. اس موقع پہ آپ فرما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی روزے قیامت آئے اور اس نے اپنی گردن پہ ایک بکری اٹھا رکھی ہو اور یہ بکری خیانت کی بکری ہو، دنیا میں خیانت کی تھی، دنیا میں چوری کی تھی، مال غنیمت میں خیانت کی تھی، یہ بکری اب اس نے اپنی گردن پہ اٹھائی ہوئی ہے، گناہوں کا یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور مجھے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں، تو میں آگے سے کہوں گا لا املک لک من اللہ شیئا، میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا، میں نے تمہیں حق بتا دیا تھا، آج میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مختار کل ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ حاجت روا ہیں، اور لوگوں نے تو چھوٹے چھوٹے ولیوں کو بھی غوث اعظم قرار دے رکھا ہے، اور روز آخرت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. آپ روز قیامت شفاعت کریں گے تو اس کے بھی مالک آپ نہیں ہوں گے، کون ہوگا؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض. اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ شفاعت ساری کی ساری شفاعت کا مالک میں ہوں. جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو شفاعت کا موقع دے گا، جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کے بارے میں شفاعت نہیں ہو سکے گی، اگر ہوگی تو ریجیکٹ ہو جائے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام روز قیامت دیکھیں گے کہ ان کے باپ آزر کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، نبی کے باپ آزر کو لے جایا جا رہا ہے. کہیں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا، یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو، اپنے پاؤں کی جانب دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، اسی دوران ان کے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی، کام نہیں آئی، اسی لیے اللہ کہیں گے ہم مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک کون ہے؟ تنہا وہ اللہ ہے. یہ عارضی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، یہ پرائم منسٹریاں ختم ہو جائیں گی، اس دن یہ عارضی بادشاہتیں بھی نہیں ہوں گی، ساری بادشاہی الف سے لے کے یہ تک اللہ تعالیٰ کی ہوگی. مالک یوم الدین، جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں اسی لیے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. عربی زبان کے قواعد سے جو لوگ واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں پہلے فعل آیا کرتا ہے، پھر فاعل آیا کرتا ہے، پھر مفعول آیا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ مفعول کو پہلے لایا گیا ہے تاکہ کلام میں حصر پیدا ہو، تاکہ ہی کا معنی پیدا ہو. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد کا وہی ترجمہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کہ ہر دعا تجھ سے، ہر سجدہ تیرے لیے، ہر جانور تیرے نام پہ ذبح کریں گے، ہر طواف تیرے لیے ہوگا، ہر رکوع تیرے لیے ہوگا، ہر نماز تیرے لیے، ہر روزہ تیرے لیے، ہر عبادت تیرے لیے. اور افسوس ہوتا ہے کہ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد نعرہ لگتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد،
بھئی ابھی نماز میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد فوراً شرک شروع ہو گیا۔ آپ تو 5 منٹ کے لیے بھی اپنے وعدے پہ پکے نہ رہ سکے۔ آپ سے تو وہ مکہ کے مشرک اچھے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے اسی لیے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور تو نے کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیا ہے، لیکن انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، صاف صاف کہہ دیا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے تھے کتنا عجیب آدمی ہے، اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے، کتنی عجیب بات کرتا ہے۔ میرے بھائیو ایاک نعبد، یہ ہمارا وعدہ اللہ سے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ امور جن امور میں اللہ نے بندے کو اختیار نہیں دیا، بندے سے ان امور میں مدد مانگنا غلط ہے جن امور میں اللہ نے بندے کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے بندے کو علاج کا اختیار دیا ہے، شفا کا نہیں۔ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو علاج کا اختیار دیا ہے، بیٹا دینے کا نہیں۔ بیٹا نہ ملے علاج کر سکتے ہیں، لیکن بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایسے امور میں جن امور میں اللہ نے کسی اور کو طاقت نہیں دی، قدرت نہیں دی، کسی اور سے دعا کرنا، مدد مانگنا، یہ شرک ہوگا۔ کسی زندہ سے اگر آپ بیٹا مانگتے ہیں، شرک ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے کہتے ہیں پانی لا کر دیں، پانی لانے کے اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، قدرت سے بھر کر لا کر مجھے دے سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر قبر والے سے کہوں گا پانی لا کر دیں، پانی دیں، تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اللہ نے قبر والے کو نہ بیٹا دینے کی طاقت دی ہے، نہ پانی دینے کی طاقت دی ہے، نہ روٹی کا ایک لقمہ دینے کی طاقت دی ہے۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مشکل اوقات میں جب مدد مانگی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کلام میں جو توحید کا پیغام ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔